everyone, welcome to the channel Mystic Tarot. یہ ویکلی ریڈنگز ہیں, نیا سال ہے اور کچھ لیٹ بھی پوسٹ ہو رہی ہیں. تو 1 جنوری سے نیا ہفتہ سٹارٹ ہوگا, اس کے لیے یہ ریڈنگ ہے. دیکھیں کب پوسٹ کی جائے گی. ایریز, لیو اور سیجیٹیریس کے لیے میں یہ کنڈکٹ کروں گی. سٹارٹ لوں گی میں ود دا ایریز. آپ کو پتہ ہے یہ 7 کارڈ اسپریڈ ہوتا ہے, ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ. تو لیٹس سی کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف 2024 کیا میسیجز بنتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ان سب ریڈنگز میں ہم یہی آج دیکھیں گے. تو دیکھتے ہیں ایریز کا کیا سچویشن کیا رہے گی. کنگ آف سورڈ سے ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. منڈے کا دن ایسے جیسے چیزیں یا منظر یا آپ کے سامنے جو سچویشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کون سی ڈائریکشن میں جائیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آج کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے, اور آپ نے کوئی نہ کوئی یا تو ریزولوشن سیٹ کر لی ہے نئے سال کے لیے, یا پھر آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر کلیئر ہے جس کو آپ کو پرسیو کرنا ہے اور آپ وہ کریں گے. پیج آف کپس ہے. اگر کسی کو منانا ہے, اگر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, تو آپ جو پہلا میسیج کریں شاید وہ آپ 2 کو کریں ٹیوزڈے والے دن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی سچویشن پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی اور کسی اور پرسن کے درمیان میں, ریگارڈلیس آف دا ٹائپ آف ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, یہ کسی طرح کا بھی کنیکشن ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہاں پہ کچھ نہ کچھ سٹارٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, منانے کی کوشش کر رہے ہیں, صلح صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کچھ نئی چیز کا بگننگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, اور یہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے. اچھا, 2 آف کپس ہے یہاں پہ. اب پرٹیکولرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کولیبریشن کی بات ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ بھئی آپ کوئی تعلقات خراب ہو گئے تھے تو سوری کیا ہے, ضروری نہیں ہے. یہ ایک بالکل برانڈ نیو سٹوری بھی ہو سکتی ہے. اور اگین یہ کسی بھی طرح کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, رومانٹک بھی ہو سکتا ہے, ورک ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک کولیبریشن جو ہے, 2 لوگ مل کے کام کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ضرور نظر آ رہا ہے. نائٹ آف وانڈز ہے. تھرسڈے کا دن کہیں نہ کہیں ایسی جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی رہے گی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا پڑے, ٹریول کرنا پڑے. مے بی آپ کو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا پڑے, یا کسی سے اسپیشلی ملنے جانا پڑے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد یہاں پہ کارڈ ہے ڈیول کا. ڈیول کی کارڈ کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے کہ فرائیڈے کا دن تھوڑا آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہو. جو کام کرنے کی روٹین ہے, یا اگر کوئی آپ نے چیزیں اکمپلش کرنی تھیں, پروجیکٹ کوئی کمپلیٹ کرنا تھا, کسی جگہ پہ پہنچنا تھا, کسی سے کوئی بات کرنی تھی, تو کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک دن کی انرجی ہے, اور نیکسٹ ڈے جو ہے یہ ٹھیک ہونے کا امکان ہے. اچھا, نیکسٹ ڈے ایسا ٹھیک تو نہیں ہو رہا, اب آپ کو مزید ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہینگ مین کا کارڈ ہے یہاں پہ. اور لیکن اس ہینگ مین یہ ہو سکتا ہے کہ فرائیڈے والے دن آپ کو کوئی پتہ نہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے, لیکن ہینگ مین کا کارڈ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کو لیڈ کرے گا کہ یہاں پہ اس جگہ پہ پرابلم ہو سکتی ہے یا ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح سے سٹک ہوا ہے. کارما کا کارڈ ہے یہاں پہ, اینڈ آف دا ویک. الٹیمیٹلی یہ بات کہ جو کرنے کا کام ہے یا جو طریقہ کار ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا, وہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رہتا ہے تو آپ کو رسپانس بھی پازیٹیو ملیں گے. اگر آپ شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پکڑ لیے جائیں گے, پھنس جائیں گے, مشکل میں پڑ جائیں گے. تو جو بھی یہ آخری 3 دنوں میں رکاوٹ آ رہی ہے زندگی میں, صورتحال میں, ڈیلی کی روٹین میں, تو اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کوئی شارٹ کٹ لینے کی کوشش آپ نہ کریں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. اور سیکنڈ سائن ہے میرے پاس لیو کا. تو دیکھتے ہیں کہ نیا سال, نیا مہینہ, نیا ہفتہ کیسے سٹارٹ ہوگا لیو لوگوں کے لیے. اوکے جی, 7 کارڈ سپریڈ ہے. ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے 4 آف کپس کے ساتھ ویک. تو منڈے کا دن کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ لیے ہوئے ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کام ہونے کی، کوئی بات ہونے کی، کسی کے آنے کی، کسی سے بعض دفعہ کسی کا میسیج آنے کی امید ہوتی ہے اور وہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی، تو وہ چیز بھی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ کرتی ہے. بوریت کا احساس، سینس آف لاس، سینس آف وائڈنس جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے. 6 آف کپس کی موجودگی یہاں اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ یہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے جس کو آپ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. شاید انہوں نے آپ کو نیو ایئر پہ میسیج ہی نہیں کیا ہے اور آپ یہ امید لگا کے بیٹھے رہے ہوں کہ آپ کو کوئی رسپانس آئے گا یا وہاں سے کوئی ٹیکسٹ آئے گا، میسیج آئے گا، وشز آئیں گی، لیکن نہیں آئیں. سیم یہ بات کسی پرسن کے سے ہٹ کے کسی کام کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو امید ہوگی کہ ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ہوا. اور یا یہ کچھ لوگوں کے لیے فائنینشیل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں کہ پیسوں کی شارٹیج ہے. ناؤ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، یو آر ناٹ اسپینڈنگ اینی ویئر، اور اس وجہ سے بھی آپ کو تھوڑا سا ذرا مشکل کا احساس ہو رہا ہے. ہائی پریسٹس جو ہے ایک طرح کی خاموشی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے ماحول کے اوپر. لوگوں سے یا کسی ایک پرٹیکولر پرسن سے آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہو رہا تو آپ بھی خاموش ہیں. اور ہائی پریسٹس کا کارڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ انرجیٹیکلی ان سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسپرچولی یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ٹیلیپیتھیکلی کوئی میسیجز بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ ریلے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اوور آل آپ کا فوکس جو ہے وہ کسی ایک پرسن کے اوپر ہو سکتا ہے اور ایک ہی کہانی جو ہے نا وہ شروع سے آخر تک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لونلینس ہے اور ایموشنل ابینڈنمنٹ فیل ہو رہی ہے آپ کو. اچھا، یہاں پہ اب ہم وہ بات کہہ سکتے ہیں، فائنینشیل ڈیفیکلٹی کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے تو ایک ایموشنل ابینڈنمنٹ کا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. اگین یو آر ایکسپیکٹنگ سم میسیجز فرام دیم، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ٹیلیپیتھیکلی کانٹیکٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ مس کرنا جو ہے وہ اس بات کی عموماً نشانی ہوتی ہے کہ دوسرا پرسن بھی آپ کے بارے میں اتنی شدت سے سوچ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پرسن کو مینیفیسٹ کر رہے ہوں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں یا وہ آپ سے بات کریں. 3 آف سورڈز اگین ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ہارٹ ایک ہے، ہارٹ بریک ہے. مجھے یہ لگتا ہے یہ پاسٹ میں ہونے والی باتوں کے حوالے سے ہونے کا زیادہ چانس ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو ایسی یاد آئیں جو کہ آپ کو احساس ہو کہ میں نے ایک گلٹ ٹرپ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے، جو کہ آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ویک آپ خود کوئی سٹیپ لینے کو پلان کر رہے ہیں اور یہ سٹیپ جو ہے یہ اس پرسن کی طرف ہو سکتا ہے جس کو آپ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اس سچویشن کو ریزولو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے، جو کہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور ابینڈنمنٹ کی ریزن بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سم ہاؤ آپ اس کو دوبارہ سے جیسے کہتے ہیں نا ری سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو کسی کے ساتھ، تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی یہاں پہ اب نظر آ رہی ہے. چلیں جی آگے بڑھیں گے، اور تھرڈ سائن میرے پاس ہے سیجیٹیریس. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہیں، پرسنل ریڈنگ کو پریفر کریں ایکیوریسی کے لیے. اچھا جی، منڈے والے دن 5 آف سورڈز کا کارڈ ہے. ایک نیگیٹو ایموشن ہے یہاں پہ، ایک نیگیٹو فیلنگ ہے یہاں پہ، لوگوں کی طرف سے نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو کہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں. ایک خوف ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے، ایک اوور پروٹیکٹیونیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ. اس کے بعد اچھا، یہ ایک پروٹیکٹیونیس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایموشنلی ہرٹ نہیں ہونا چاہ رہے، اس لیے آپ اپنے گرد جو ہے ایک باؤنڈری سے بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہے میرے پاس ٹیوزڈے کو 2 آف وانڈز. یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ، ڈیسیژن آلریڈی ہوا ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے، اور آپ کا مائنڈ اس لحاظ سے بہت زیادہ کلیئر ہے کہ آپ کو کیا کرنا کیا ہے اور کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں آپ کے لیے اور کیا چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ چیزیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں یہ آپ آگے کنوے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. وینسڈے والے دن کمیونیکیشن کا کارڈ ہے.
نہ صرف یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے بلکہ یہ ریئلائزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ان یور لائف اینڈ ہاؤ یو وانٹ اٹ. اور آپ یہ بات اگر کسی کو بتانا ضروری ہے تو آپ بتاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد 9 آف کپس کا کارڈ ہے, وش فلفلمنٹ ہے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا دن ہے, ہیپی کارڈ ہے. اور اس پورے ویک میں جو کہ بگننگ ہے نیو ایئر کی اور نیو منتھ اور نیو ویک کی, یہی وہ دن ہے ایک جس میں کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جسٹس کا کارڈ ہے. چیزوں کا بیلنس جو ہے وہ بہرحال ریسٹور ہو رہا ہے. معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا مجھے بھی اتنا ہی رکھنا ہے. اگر کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو میں بھی ایسے ہی کروں گا, اگر نہیں اچھا سلوک کیا تو میں بھی. تو یونیورس بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے کرتی ہے. اگر ہمارا بیہیویئر ٹورڈز دا ہیومینٹی یا ادر پیپل, ہمارا بیہیویئر اگر اچھا ہے تو ہمیں بھی اچھا رسپانس ملتا ہے. کنگ آف کپس کا کارڈ ہے. یہاں پہ اب آپ ایموشنز کو اپنے ہولڈ کیے ہوئے ہیں. یو ہیو سو مینی فیلنگز اینڈ ایموشنز اینڈ تھاٹس اباؤٹ سم ون, لیکن آپ شاید بتانا نہیں چاہ رہے, بتا نہیں پا رہے. شاید آپ کو ان کی طرف سے تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ انشور ہیں آپ شاید ان کی طرف سے, اسی لیے آپ اپنے آپ کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں. یو آر ناٹ اسپلنگ دا بینز اباؤٹ یور فیلنگز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اور اس کے بعد 3 آف وانڈز ہے. ایکسپیکٹیشن ہے پرسن کی کسی کام کے ہونے کی, کسی چیز کے ہونے کی, کسی کے آنے کی, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ میں امپروومنٹ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ یہاں پہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہوگی یا جس پرسن کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے, وہ آنے والے ہیں. تو ذرا جسٹ ہولڈ آن ٹو یور سیلف, آ جائے گا پرسن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز, لیو اور سیجیٹیریس کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.